السلام علیکم. صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں اویس منگل والا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. آج ہے یکم محرم الحرام 1445 ہجری. اسلامی نئے سال کا ہجری سال کا آج آغاز ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز اور اختتام یہ دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے جس میں اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی دی گئی. نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے یہ ماہ محرم الحرام کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور پھر جب اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے یعنی کہ ذی الحج کے مہینے میں تو ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتا ہے. یعنی کہ اسلامی سال کا آغاز بھی اور اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلام نام ہی قربانیاں دینے کا ہے. اپنی انا کو قربان کرنا، اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ نام ہے اسلام کا. اور آج ایک اور بڑا خاص اور بڑا اہم دن ہے، یکم محرم الحرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. ایک ایسی ہستی کہ جسے اسلام کی دولت ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت. ایک ایسی ہستی کہ جو اسلام لے کر آئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے علل اعلان نماز پڑھنا شروع کی. یہ تھی حضرت عمر فاروق کی دہشت، ان کا رعب اور ان کا دبدبہ اور ان کی پرسنالٹی کہ جس سے کفار خوف کھاتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خاص طور پر یہ بھی فرمایا تھا کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. تو شیطان کو بھی اس شخصیت کا خوف تھا. ایک ایسی شخصیت کہ جس کے دور خلافت میں جب وہ امیر المومنین بنے تو مسلمانوں کی حکومت بہت بڑے رقبے تک پھیلی. جس طریقے کے سسٹمز انہوں نے مسلمان حکومت میں امپلیمنٹ کیے وہ بھی مشعل راہ ہیں اور ان کا طرز حکومت آج کے مسلمان حکمرانوں کے لیے بلکہ کسی بھی حکمران کے لیے مشعل راہ ہے. آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کریں گے، محرم الحرام کا بھی ذکر کریں گے. بلکہ محرم الحرام کے یہ جو 10 خاص دن ہیں اس میں روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ بات کریں گے کہ واقعہ کربلا کیا تھا، اس میں کس کس کا کیا کیا کردار تھا اور کیسے ہم اس واقعے سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں 60 سیکنڈ نیوز اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج اور رینجرز طلب. سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو مالیاتی طور پر خود مختار بنانے کا فیصلہ کر لیا. پشاور میں پولیس چوکی پر حملہ، 2 اہلکار شہید. ایشیا کپ کا باقاعدہ اعلان ہو گیا. افتتاحی میچ 30 اگست کو پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا. گال ٹیسٹ میں 131 رنز کے تعاقب میں پاکستان مشکلات کا شکار، 48 پر 3 کھلاڑی آؤٹ. زیر زمین موسمیاتی تبدیلیوں سے امریکی شہر شکاگو دھنسنے لگا. بھارتی ریاست منی پور میں فسادات، خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کروانے کی ویڈیو وائرل. یوکرین اناج معاہدے سے روس کے نکلنے کے بعد دنیا میں اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ. اور MI6 کے سربراہ کی روسیوں کو برطانیہ کے لیے جاسوسی کی دعوت. جی تو یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ٹرینڈنگ سٹوریز کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو موسم کی بات کر لیتے ہیں. موسم اسلام آباد میں تو خیر بارشیں ہی بارشیں ہیں. بارش کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی اس وقت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے جاری ہیں. اسلام آباد میں بھی، راول پنڈی میں بھی بارشیں ہیں. پھر اس کے علاوہ مظفر آباد اور نیلم ویلی کی جو کئی سڑکیں ہیں، کئی رابطہ سڑکیں وہ بند ہو چکی ہیں. اور پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں گزشتہ روز موسلادھار بارشیں ہوئی تھی اور راول پنڈی میں تو خاص طور پر ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اور محکمہ موسمیات نے آج بھی کئی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں، پشاور میں، راول پنڈی میں اور لاہور میں بارشوں کا امکان ہے اور اتنی بارشیں ہوں گی کہ اس سے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. پھر سندھ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور اسی طرح جنوبی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں کا بارش کی
کی زد میں رہنے کا آج کا بھی امکان ہے. تو جو لوگ جہاں پر بھی ہیں اپنا خیال رکھیے. بارش کی وجہ سے بہت سارے حادثات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو اپنا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے, احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. آپ بارش کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو رحمت بنایا ہے, لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر زحمت بن جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ کسی کے لیے زحمت بنے. اچھا, ایک اور ویسے زحمت بن چکی ہے, اور وہ زحمت ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی ہے, اور وہ بنیادی طور پر جو کرتوت ہیں وہ ہیں موسمیاتی تبدیلی کے. اچھا, ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جیسے ابھی ہم نے 60 سیکنڈ نیوز میں دیکھا کہ جو زمین کے اندر, زمین کی جو تہ ہے اس کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے امریکہ کا شہر شکاگو وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ اگر زمین کے اندر آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے زمینی جو شہر دھسنا شروع ہو جائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ شہر رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اور اتنا بڑا شہر ہے شکاگو, وہ اگر رہنے کے قابل نہ ہو اور اس طرح کے بہت سارے شہروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو آپ سوچیے کہ ہم کیا کریں گے. اب موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ایک طریقے سے ایک خوفناک حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. بہت سارے لوگ جو کہ ڈینائل موڈ میں تھے کہ نہیں موسمیاتی تبدیلی تو کچھ نہیں ہے, یہ تو ایک ڈرامہ ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بارشوں کا کتنا زیادہ جو ہے وہ اس وقت بارشیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ گرمی کتنی زیادہ بڑھتی گئی ہے, اور اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے کہ دنیا شدید گرمی کی لہروں میں اضافے کے لیے تیار ہو جائے. اچھا, اس وقت جو صورتحال ہے آج کل کینیڈا میں, جاپان میں, چین میں, امریکہ میں شدید, یو کے میں بھی خاص طور پر شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں. وہاں پر لوگ, چین میں تو درجہ حرارت تقریباً 52 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے, اور یہ ایک نیا ریکارڈ ہے. اس سے پہلے اتنا زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ نہیں کیا گیا. 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک سورج پہنچ گیا ہے, اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے. اچھا, جاپان کی بات اگر ہم کریں تو جاپان میں حالیہ دنوں میں 60 افراد ہیٹ سٹروک کا شکار ہوئے ہیں. پھر جنوبی کوریا میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں, شدید تودے گرنے کی وجہ سے وہاں پر 41 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ جنوبی کوریا کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. پھر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے یورپ بھی اس وقت, اور جو ماہرین ہیں وہ بیسیکلی اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں, اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو گرمی کی لہریں ہیں یہ مستقبل میں مزید شدت اختیار کر جائیں گی. تو اگر ہم اس وقت چائنا میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شدید گرمی کا موسم ہے, اور اس کے لیے اقدامات خیر ہم کیا کر سکتے ہیں, چھتریاں ہی لے سکتے ہیں انڈیویجول طور پر, تو کہ بھائی چھتری ہم لے لیں اور اس چھتری کو استعمال کریں. لیکن ہم نے بیسیکلی اپنے موسم کو جس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے, جس طریقے سے درخت کاٹے ہیں, وہ چیز اب ہمارے سامنے آ رہی ہے. اچھا, اگلی جو خبر ہے وہ بھی بنیادی طور پر ایک انٹرسٹنگ خبر اس طریقے سے ہے کہ آسٹریلیا کے ساحل پر ایک چیز ملی ہے. اب ہم اگر اپنے آپ سے کمپیریزن کرتے ہیں نا انڈیا کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی انڈیا نے اس سے پہلے وہ چندر نارائن جو ایک مشن تھا بھیجا تھا خلا میں, وہ ناکام ہوا تھا. اب انہوں نے یہ ایک اور مشن بھیجا ہے, اور چاند پر یہ سافٹ لینڈنگ کرنے کا یہ مشن ہے انڈیا کی طرف سے. تو اس سے ریلیشن کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آسٹریلیا کے ساحل پر ایک گنبد نما چیز ملی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر جب وہ چیز نظر آئی لوگوں کو تو اس کے متعلق قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے. تو کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے چاند کی طرف جو روانہ کیا گیا مشن ہے, چندریان مشن, چندریان مشن جو ہے, یہ چندریان مشن کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے جب راکٹس اوپر جاتے ہیں تو ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ واپس زمین پہ آتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ چندریان مشن کا حصہ ہو. اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی سنسنی پھیلی ہوئی ہے. ساحل پر ملنے والی یہ جو شے ہے یہ تقریباً 2.5 میٹر چوڑی ہے اور 2.5 سے 3 میٹر طویل ہے. اور آسٹریلیا کی جو خلائی ایجنسی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی غیر ملکی خلائی لانچ گاڑی کا حصہ ہو سکتا
سکتی ہے. سو دے آر آلسو کنفرمنگ اٹ کہ سارٹ آف کنفرمیشن ہے ان کی طرف سے کہ یہ وہی چیز ہو سکتی ہے. اچھا, اب آسٹریلوی حکام جو ہے انہوں نے لوگوں کو اس چیز سے دور رہنے کا کہا ہے, کیونکہ پولیس کے مطابق یہ چیز خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اور لوگوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ بس پھر جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیا چیز آ گئی. ہمارے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا, طوفان آ رہا ہوتا ہے تو لوگ سی ویو پہنچ جاتے ہیں کراچی والے. تو ماہرین جو ہیں بہت سارے اس شک کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں زہریلا مادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو حکام ہیں آسٹریلیا کے, انہوں نے عوام کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف نہ جائیں. وہ صرف جو اتھارٹیز ہیں جو اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہیں, جو چیک کر رہی ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ صرف جا کر اس کو چیک کر رہی ہیں. تو وہ جو ایریا ہے پورا وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں پر نہ جا سکیں. اب پتہ نہیں یہ واقعی یہ اس چندریان کا حصہ ہے یا نہیں, لیکن چندریان کو ذرا فالو کریں, دیکھیں کہ چندریان کتنا بڑا مشن ہے اور کس طریقے سے بھارت چاند پر جانے کی جو ایک ریس ہے, ایک دوڑ ہے, اس میں شامل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ذرا کمپیئر کر لیں کہ ہم اس وقت کس ریس میں لگے ہوئے ہیں, ہماری حکومتیں کس کام میں لگی ہوئی ہیں, ہماری سیاست میں کیا ہو رہا ہے, ہماری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں. وہ چاند پر پہنچ رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کہاں پر پہنچ رہے ہیں. بہرحال اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. بھارت میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو ایک ہندوتوا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک آئیڈیالوجی, جو ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, وہ اپنے عروج پر پہنچی. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری ایسی اپوزیشن جماعتیں جو کہ سیکولر بھارت کی بات کرتی ہیں, 26 ایسی جماعتیں جو کہ اس وقت بی جے پی کے مخالف ہیں, وہ متحد ہو گئی ہیں. اور اس اتحاد کو نام دیا گیا ہے انڈیا, یعنی کہ انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس. یہ الائنس بنایا ہے انہوں نے. انڈیا اس کا مخفف بنتا ہے, انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس. اور یہ تمام جماعتیں مل کر اگلے سال ہونے والے انتخابات میں بی جے پی کا مقابلہ کریں گی. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو بن گیا ہے, کیونکہ ایک طرف 26 جماعتیں ہوں گی, ایک طرف بی جے پی ہوگی, بی جے پی کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہوگی, جس کے بارے میں بہت ساری جماعتیں بھارت کی خدشات کا اظہار کرتی رہی ہیں کہ یہ ہمارا جو ایک سوشل فیبرک ہے اس کو تباہ کر دیا ہے مودی سرکار نے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ. تو پہلے ہی ظلم ہو رہا تھا, لیکن اب بھارت میں موجود مسلمانوں کے ساتھ کبھی گائے کا گوشت بیچنے یا کھانے کے الزام میں, کبھی مساجد میں جانے کے الزام میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں اپنے مذہب کے, اور بہت ساری ایسی چیزیں کروائی جاتی ہیں جو کہ شدید طور پر جن کی مذمت کی جانی چاہیے. اور یہ اب 26 پارٹیاں اگلے سال کے انتخابات میں بی جے پی کا مقابلہ کریں گی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سخت مقابلہ ہوتا ہے. اب اس اتحاد میں کانگریس بھی شامل ہے جو کہ بھارت کی سب سے پرانی جماعت ہے. اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی موجود ہے اس کے اندر, جو کہ دہلی سرکار جنہوں نے بنائی تھی. پھر اس کے علاوہ ممتا بنرجی کی جماعت جو ہے وہ بھی اتحاد کا حصہ ہے. اور حال ہی میں ہونے والے ریاستی انتخابات میں چونکہ بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, تو اس سے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اس میں بڑا اعتماد کا اضافہ ہوا ہے, اور وہ ان کو لگتا ہے کہ اگلے انتخابات میں ہم یہ جو بی جے پی کا ایک افریت ہے اس کو ہم شکست دے سکیں گے. اچھا جی, تو یہ تو اب پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ کیا ہوتا ہے. اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, جیسے یہ پولیٹیکل مقابلہ ہے نا کہ ایک طرف بی جے پی اور ایک طرف دوسری جماعتیں ہیں, اسی طریقے سے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے درمیان بھی مقابلہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے. اور ہر پلیٹ فارم صارفین کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نت نئے فیچرز متعارف کروا رہا ہے. اور اسی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے ٹویٹر کے جو مالک ہیں ایلان مسک, انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹویٹر پر جلد ہی صارفین جو اپنی ایک ٹویٹ ہوتی ہے اس کے اندر پوری کتاب لکھ سکیں گے. ان کو یہ سہولت میسر کر دی جائے گی کہ وہ پوری کتاب اس پر شائع کر سکے. اور یہ جو نیا فیچر ہے اس کے تحت صارفین طویل آرٹیکلز, لمبے لمبے ٹویٹس کر سکیں گے. اور ایلان مسک نے یہ بھی بتایا کہ یہ صارفین اپنی کتاب اور آرٹیکلز اس میں تصاویر شامل کر سکیں گے, ویڈیوز شامل کر دیں گے. بیسکلی یہ ایک الگ فیچر بنایا جائے گا کہ جس کے اندر لانگ فارم آرٹیکلز یا لانگ فارم جو ہے ریسرچ پیپرز یا بکس, اس طرح کی چیزیں شامل کی جائے گی, جس کے اندر ویژولز بھی شامل ہوں گے. اچھا, ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ کیا عام صارفین کو بھی یہ فیچر استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا پھر یہ سہولت صرف اور صرف جو بلو ٹک رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دی جائے گی. اور اس وقت جو عام صارفین ہیں وداؤٹ ٹویٹر بلو جن کی پروفائل ہے,
وہ لوگ صرف 280 الفاظ کا ٹویٹ کر سکتے ہیں, لیکن بلو ٹک والے جو ہیں وہ 10,000 الفاظ کا ٹویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے ڈفرینس آف فیچرز ہے کہ کون کیا کیا کر سکتا ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی جو کہ ہم نے بات کی, سوشل میڈیا ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی زبردست حقیقت ہے, اور بہت ساری نیگیٹو باتیں بھی اس کے حوالے سے آتی رہتی ہیں کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا اور سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہو گیا, اور لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, اور ایک سوشل ورلڈ کریٹ ہو رہا ہے, ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ ہو رہا ہے. اب ایک حقیقت تو ہے اور اس کی طاقت کا بھی انکار ہم نہیں کر سکتے. ایک مظاہرہ اس کا ہوا الجزائر میں. الجزائر میں ایک نابینا شخص کی شادی تھی, اور اس نابینا شخص کی شادی پر ایسا کچھ ہوا کہ جس کو وہ شخص تمام عمر یاد رکھے گا. ہوا کچھ یوں کہ الجزائر کا ایک نابینا نوجوان ہے, اس کا نام ہے جی شمس الدین. اس کے دوستوں نے اس کی شادی کا دعوت نامہ ڈال دیا سوشل میڈیا پر. اب ہوا یہ تھا کہ شمس الدین نے اپنے دوستوں کے سامنے شادی میں شرکت اور اپنی غربت کے شکوے کے انداز میں بیان کیا تھا کہ بھائی یہ اب شادی ہو رہی ہے اور غربت ہے. اور اس کے بعد پھر جو دوست تھے انہوں نے سنا, اور ان تمام دوستوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لینے کا سوچا, اور سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ ہونے والا جو دعوت نامہ تھا یہ پوری عرب دنیا میں پھیل گیا جب اس کے دوستوں نے یہ ڈالا. اور نابینا نوجوان جو تھا اس کی شادی تاریخی حیثیت اختیار کر گئی. مختلف ممالک سے 10,000 سے زائد افراد اس کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئے جی الجزائر. اور شادی میں 2,000 گاڑیاں تھیں, کچھ 100 موٹر سائیکلیں تھیں, 50 سے زائد گھوڑے تھے, 100 میوزیکل بینڈز تھے. ان سب نے شرکت کی ہے. جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو کہ اس شخص کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئے ہوئے تھے. کسی نے اس کے لیے بڑے بڑے گفٹس دیے تھے, کسی نے اس کے لیے ہنی مون کے ٹرپس کا انتظام کیا تھا. اور ایک شاندار شادی کے طور پر یہ پوری تقریب ساری دنیا کے سامنے آئی. اب دیکھیں شمس الدین صاحب ویسے تو ایک طرف اپنی غربت کا شکوہ کر رہے تھے, لیکن اس شکوے کو جب اس کے دوستوں نے ڈالا سوشل میڈیا پر تو اس کی زندگی بدل گئی. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر ہم بھی بہت ساری پازیٹیو چیزیں کر سکتے ہیں, صرف سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا کس طریقے سے. تو یہ تو تھی جی آج کی کچھ خبریں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. موجودہ جو عہد ہے وہ عالمگیریت کا عہد ہے, یعنی کہ آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں, اور اس میں مختلف ممالک کے لوگ دوسرے ملکوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب کسی ملک سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو جائے تو اسے پھر خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا ہے, اور پاکستان اسی مسئلے سے دوچار ہے. گزشتہ برس 7,65,000 افراد ملک چھوڑ گئے, اور یہ تعداد 2020 اور 21 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. پھر سرکاری دستاویزات کے مطابق اس سال کے پہلے 6 ماہ میں 4 لاکھ افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ جو تھے وہ ملک چھوڑ گئے. اور موجودہ حکومت کے 15 مہینے کے دور اقتدار میں 12 لاکھ پاکستانی دوسرے ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں. اور اگر گزشتہ 5 سال کا سرکاری ڈیٹا دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 27.5 لاکھ پاکستانیوں نے اپنا ملک چھوڑا ہے, اور یہ ایک مقام فکر ہے. پاکستان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد دوسرے ملک کیوں منتقل ہو رہے ہیں, اور اس برین ڈرین کا ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جی معروف اداکار اور استاد عمیر رانا صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ صبح خیر. بالکل ٹھیک جی, تھینک یو فار جوائننگ دی شو. اور آپ نے سوشل میڈیا پر بھی اس مسئلے کو, اس مدعے کو اٹھایا تھا. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ یہ فینومینا تو پہلے بھی تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی سارا دبئی جو ہے وہ پاکستانیوں نے بنایا, آباد کیا, یہیں کے لوگ تھے, یہیں کا لیبر تھا, لوگ جاتے تو رہتے. لیکن اب اچانک سے یہ چیز زیادہ کیوں ہو گئی؟ آپ نے حوالہ بڑا مزیدار دیا. میرے خیال سے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ تعارف بھی اپنا کرا دوں. میں پیدائشی اوورسیز پاکستانی تھا, اور میری پیدائش بھی الین یعنی کہ دبئی کے قریب ایک شہر ہے وہاں تھی. اور پھر 13 سال کی عمر میں پاکستان آیا, ہجرت کی, تو پھر پاکستان میں رہ کے پھر پاکستانی بنا صحیح معنوں میں. لیکن اس وقت جو ہجرت تھی وہ فرق تھی, اب جو ہے وہ فرق ہے, اور اس کی نوعیت بنیادی طور پہ ہے وہ مایوسی ہے. مستقبل جب تاریک نظر آتا ہے تو پھر ہجرت کرنے کا حکم بھی ہے, ہمارے دین میں بھی ہے. اور پھر آپ اس طرح آپ کو ٹرینڈ زیادہ نظر آیا اس دفعہ. آبویسلی اکنامک, سوشیو, ایکو, پولیٹیکل, اس کے اوپر ٹرینڈ ذرا اسٹریس بڑھا ہے, تو لہٰذا ٹرینڈ بڑھ گیا. ہاں, اب یہ جو اکنامک ایک انسٹیبلٹی ہے, یوں کہیے کہ لوگوں کو اپنے فیوچر کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے.
اور وہ اس وجہ سے ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو اس کا نقصان اور اس کا امپیکٹ دو طرح سے ہو سکتا ہے نا. ایک تو پاکستان کی اپنی اکانومی پر, پاکستان کے اپنے حالات پر اس کا امپیکٹ ہوگا, اور پھر اس کا امپیکٹ ہوگا ان لوگوں پر جو کہ باہر جائیں گے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک وہاں جا کر, وہ ہم سہانے خواب تو ہوتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا تو سب صحیح ہو جائے گا, لیکن بہت مرتبہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ دونوں امپیکٹ کیسے ہوں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ تو ہوتا ہے, ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. اب ایک پازیٹیو امپیکٹ جنرلی ہم لوگوں نے دیکھا ہے, جیسے پہلے سے دیکھا, ریمیٹنسز آتے ہیں. سو وہ ہمارے اوبیسلی, اور اب تو ہماری اکانومی اور نیوز کے اوپر بار بار ریمیٹنس کی باتیں ہو رہی ہوتی تاکہ ڈالر کا ہماری اسٹوری زیادہ ہو, اس کے بعد پھر ویلیو بہتر ہو کرنسی کی. لیکن ڈاؤن سائڈ اس کا بہت بڑا ہے, خاص طور پہ جب اس طرح ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا, جس کو ہم نے ٹرم ایک بہت استعمال کی, برین ڈرین. تو آپ کے قابل لوگ جا رہے ہوتے ہیں. قابل لوگ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جتنی محنت میں یہاں کر رہا ہوں اس کا تو مجھے وصول یہاں ملنا ہی نہیں ہے, اور نہیں مجھے نہیں تو میرے آگے اولاد کو نہیں ملنا. تو پھر میں وہاں کیوں نہ اتنی محنت کروں جہاں سے مجھے شاید کوئی سیکیورٹی مل جائے, فیوچر کی سیکیورٹی مل جائے, لہٰذا وہ جا رہے ہیں. اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہے. نقصان ہمیں اس لیے بھی ہے کہ قابل لوگ اگر جا رہے ہیں تو پھر قابلیت کی یہاں معیار بھی گر رہا ہے, مقدار بھی گر رہی ہے. تو یہاں کی ڈیولپمنٹ, جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ ہم لوگ کم کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پلیز یاد رکھیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر اسکیل چھوٹا کر دیں شاید آسان ہو جائے. اپنا محلہ, اپنا پنڈ, اپنا علاقہ یا اپنا گھر سوچیں. آپ کے گھر, محلے, پنڈ کے اگر قابل دانش مند لوگ جن پہ آپ نے اتنا وقت گزارا ہے, ان کی اپ برنگنگ میں, گرومنگ میں, ان کی تعلیم میں, وہ لوگ جب وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں نا, تو پھر وہ گھر, وہ محلہ, وہ پنڈ جو ہے, وہ اس کی ٹوٹل سٹینڈرڈز گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہاں جو ویلیوز کی معیار ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت دیر پا ہے اور بہت گہرا ہے. اس کی فکر زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب آپ نے چونکہ شروع میں جو بات ہوئی, آپ نے کہا کہ بھائی آپ بھی دبئی الین میں ہی پیدا ہوئے, پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آئے, تو وہ جو آپ کا اور آپ کی فیملی کا یہاں موو کرنے کا ڈیسیشن تھا وہ کس بنیاد پر تھا؟ کیونکہ یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نسل باہر جاتی ہے تو اس کی اگلی نسل پھر باہر کی ہی ہو جاتی ہے, تیسری نسل تو پھر اس کا رشتہ ختم ہی ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ میں نے تو خیر وٹنس کیا, کیونکہ میری پیدائش تو تھی وہیں کی, اور تو میں نے تو 13 سال الین کو ہی دیکھا ہے اور دبئی کو دیکھا ہے. اور پھر مجھے جو پاکستان کے ساتھ انسیت ہے, جو تعلق ہے, مزے کی بات بتاؤں آپ کو, میری کرکٹ سے ہوئی تھی شروع. جاد میاداد کے چھکے کے بعد جب ہم جاتے تھے میچ دیکھنے, تو پھر وہاں سے ہم دیکھتے تھے. میں کپتان کا نام نہیں لے سکتا شاید, تو ہمارے کپتان, یہ ساری ٹیم جو تھے, یہ سارے کھیلتے تھے, تو ہمیں بڑی فخر محسوس ہوتا تھا. میرے ہندوستانی دوست تھے, انگریز دوست تھے, سب تھے. جب ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی تھی تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی. لیکن جب یہاں آئے, پاکستان میں رہے, تو مجھے پہلی جو امیڈیٹ فیلنگ تھی وہ یہ لگتا تھا کہ جیسے کہ بہت مایوسی ہے. اس وقت بھی لگتا تھا, آئی مین اوبیسلی لوڈ شیڈنگ بھی زمانے کا, میں 90s کی بات کروں, لوڈ شیڈنگ تھی, جو بھی تھا, لوگ پاکستان کو برا بھلا کہتے تھے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی. لیکن میرے نزدیک میچورٹی کا میرا جو سلسلہ ہے, میری محبت پاکستان کی میچورٹی کا جو ہے وہاں سے شروع ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دور سے رہتے ہوئے مجھے تو ایک پرفیکٹ ملک نظر آ رہا ہے, میری شناخت جس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. جو بھی صدر ہوگا وہ عسکری ہو یا سول ہو, مجھے پسند ہے. لیکن یہاں آ کے جب خامیاں دیکھی, ان خامیوں کے باوجود اپنے ملک سے میں نے محبت کی, تو پھر وہ صحیح محبت نکلی. لیکن اب جو صورت حال ہے نا, وہ واقعی بہت دل خراب کرنے والی ہے. میں تھوڑی سی کانٹیکس میں ڈال دوں نا, کہ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سارے چیلنجز گزرے ہیں, نازک موڑ بہت دفعہ ہم نے سنا ہے. ایک دہشت گردی کا جو تھا وہ بہت خوف, وہ ہمیشہ ہی نازک موڑ پہ ہوتے ہیں ہم تو. بالکل, جو بچوں نازک راؤنڈ اباؤٹ ہے جس کے گرد ہم گھومے جا رہے ہیں, یہ موڑ نہیں ہے یہ. ہاں, یہ قلعے کے ساتھ ہم بندے ہوئے نا اصل میں, تو وہ قلعہ توڑنے کا وقت آ گیا. تو وہ جو اونچی دیواریں تھیں اسکولوں کی, تو جب ان سے خوف آنا شروع ہوا, اس کے باوجود اتنی ہجرت نہیں ہوئی جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم یا دہشت گردی کا جو ہے اس کا اثر ضرور ہے اور خوف بہت ہے, لیکن جو اکنامک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, وہ پورے معاشرے کو افیکٹ کرتا ہے, خاص طور پہ آپ کی مڈل کلاس کو, اور یہی لوگ باہر جا رہے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ مڈل کلاس اور پھر باہر جانے کے لیے الگ الگ طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پوری وہ جو یونان میں جو کشتی ایک ڈوبی, وہ ہوا یہی ہوگا نا کہ کچھ لوگ گئے باہر اور انہوں نے جا کر اپنا مستقبل بہتر کیا, تو باقی جو لوگ ان کے گاؤں والے یا ان کے شہر والے انہوں نے دیکھا کہ جی یہ وہاں پر چلے گئے ہیں, ان کا مستقبل بہتر ہوا ہے, چلو ہم بھی کسی نہ کسی طرح باہر جاتے ہیں, اور پھر اس طرح کے کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں. بہت ہی مطلب افسوسناک بات ہے. اچھا, اب اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ کریکٹیو میجرز کیا ہو سکتے ہیں انڈیویجول لیول پر بھی اور ایک کلیکٹیو لیول پر بھی؟ دیکھیں, آئی ایم شیور ہر ایک سننا یہی چاہتا ہے, اور بات واقعی صحیح ہے کہ جب ہم ایک خاص طور پہ اگر ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے, لیکن ہمارا جو بھی ارینجمنٹ ہے اس کے مطابق جو بھی پاور کوریڈورز میں ان کو یہ احساس ہونا پڑے گا, خاص طور پہ اکنامک ایلیمنٹ سے, خاص طور پہ اکنامک میں انسانیت پہ تو چھوڑ ہی دیں نا, آپ کلچرل وہ چیزیں سب چھوڑ دیں, اکنامک ایلیمنٹ پہ آپ اس کو لے کے آئیں تو اس کے اوپر احساس ہونا پڑے گا کہ آپ کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے, کہ کس طرح آپ نے ایک اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, کس طرح آپ نے لانگ ٹرم سیکورٹی دکھانی ہے, کس طرح آپ نے اس کو پرائر کرنا ہے بفور اینی تھنگ ایلس, خواہ وہ آپ ہوں, آپ کا ادارہ ہو, خواہ وہ آپ کی جو بھی فیوچر کی انسیکیورٹیز ہیں, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا فیوچر آف پاکستان اکانومی, کیونکہ اکانومی کی بنیاد کے پر یہ سارا چلے گا, ساری پالیسیز پھر اس کے بنیاد پہ. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. انفرادی طور پہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں ہر ایک کا حق ہے, اور بعضوں کا فرض بنتا ہے کسی کا کہ اس صورتحال میں ہجرت ہی کرنی پڑتی, تو ہمیں تو دینی طور پہ بھی سکھایا گیا, تو ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن دو چیزوں کا بس دھیان رکھیں. ایک, ذرا ذمہ دار طریقے سے, پلیز کوئی یہ 2 نمبر طریقے سے نہ. یونان کے وہ قصہ سن کے مجھے اتنی تکلیف پہنچی تھی, مجھے اس طرح یاد ہے. ویسے میں ایک مختصراً بتاؤں گا, میں موروکو گیا ہوا تھا ایک رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے میں, اس کے ساحل پہ بیٹھا تھا اور وہاں قصے میں سن رہا تھا کہ کس طرح لاشیں وہاں آتی جی, اور میں وہاں بیٹھ کے یہ دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میرے ملک میں کبھی ایسی صورتحال نہ. پھر میں اس دن آیا کلفٹن کی طرف کھڑا تھا اور مجھے اتنا لگ رہا تھا کہ یار اکنامک کرائسس ایسا ہو گیا کہ ہمارے ملک کے لوگ اس طرح کریں, اور میرے منہ میں خاک وہ چیز ہوگی. تو میری گزارش ہے کہ خدایا پلیز غلط طریقے سے نہ جائیں, جو بھی ہے صحیح طریقے سے جائیں. دوسری بات, آپ یاد رکھیں گے کہ آپ کو زندگی میں جو چیزیں چاہیے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ باہر سے ہی آپ کو ملے, ضروری نہیں ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ اپنے آپ کو لے کے جائیں, اور آپ نے اپنی زندگی کی تسلی, تسکین, کامیابی جو ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے تو صحیح نمائندگی کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح نمائندگی کریں, اور اگر باہر جانا ہی ہے تو اس کے لیے صحیح راستہ چنیں, یہ سب سے اہم بات ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی, عمیرانہ موجود تھے, اور جو برین ڈرین ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک اور خاص مہمان پاکستانی نوجوان ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ان کی بھی کچھ کاوشیں ہیں پاکستان کے لیے, لیکن یہ کاوشیں جو ہیں وہ پولیٹیکل اور سوشل ڈومین میں ہیں. انہیں کیا ایکسپیرینسز مل رہے ہیں, آپ سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. پاکستان کی 64% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. بہت بڑا سرمایہ ہے, دنیا کے طاقتور ترین ممالک بھی اس سرمایہ سے محروم ہیں, لیکن ان نوجوانوں کا جو پوٹینشیل ہے اس سے کیا ہم صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے ڈومینز ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں پاکستانی نوجوان, لیکن بہت سارے ایسے ڈومینز ہیں کہ جہاں پر پاکستانی نوجوانوں کا نام نظر نہیں آتا. سیاست کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک شجر ممنوع ہے, نوجوان اس شعبے میں کوئی راستہ نہیں دیکھتے ہیں. روزگار کے مواقع پاکستان میں کم ہیں, تعلیم کا معیار بھی کمتر ہی ہے. تو اب اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم جو بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے کہ پاکستانی نوجوان مایوس ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستانی نوجوان ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں جی سابق طالب علم رہنما اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے بانی شہیر سیالوی, نوجوان رہنما. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا اوپینین ہے. السلام علیکم شہیر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک. آپ تو بار بار جانے کا پلان نہیں کر رہے؟ نہ کبھی اچھا نہیں. طے ہے یہ بالکل اسی ملک میں مرنا ہے, اسی میں جینا ہے. نہیں تو یہ تو پھر بہت سارے لوگ کہیں گے بھائی بے وقوفی کر رہے ہیں آپ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ معاملہ خراب چل رہا ہے, بہت سارے لوگ باہر جا رہے ہیں. کیوں بھائی, کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے کہ گھر اور یہ جو آپ نے جو بیج لگایا ہوا ہے نا بابا قوم کا, قائد اعظم کا, تو ان سے معذرت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں میں. بالکل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے ایک وکیل نہیں ہیں, وہ اپنے وقت کے درویش اور کلندر صفت آدمی تھے, اور ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے نہ صرف ہم پاکستانیوں پہ
بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایک ایسی ریاست ان کو دے دی کہ دنیا کے ہر کونے میں جس نے اسلام کا اس آئیڈیالوجی کا دفاع کیا. اب آتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کے بارے میں آپ نے بات کی. دیکھیں مایوسی میں سمجھتا ہوں کفر ہے. وہ کفر تو ہے لیکن اس کے لیے پریکٹیکل میجرز نوجوان لے رہے ہیں نا بہت سارے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک میں ہمارے 2 پڑوسی ممالک تھے. چائنا بھی تھا, ہندوستان بھی تھا, قریب قریب ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی. چین نے کاٹیج انڈسٹریز کا ماڈل لایا. ہم سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش نے, جسے ہم کہتے تھے کہ یہ 1 ٹکے کے لوگ نہیں ہیں, وہ ٹکا 3 روپے کا ہو چکا ہے. ان لوگوں نے اپنی خواتین کو کس کام پہ لگایا اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ان کو باندھ کے رکھ لیا. اب وہ آپ یہ دیکھیں کہ کاٹیج انڈسٹریز انہوں نے چھوٹی چھوٹی بنا لی. ریاست وہ چیز اگر صرف چائنا کا ماڈل نے, وہ مڈل ایسٹ کو بھی دے رہا ہے ہمارے سی پیک کے ذریعے, وہ سینٹرل ایشیا میں بھی جائے گا. ہم لوگوں نے صرف کمیشن کی پالیٹکس کی. ہم لوگوں نے اس سے کوئی اور اتنا بڑا قومی سطح کا فائدہ نہیں اٹھایا. وہاں پر جو اوور پاپولیشن کی بات کی گئی, 1.5 ارب کو ان کی آبادی پہنچنے کو ہے اور ان کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا. انہوں نے اس کی اپنی مین پاور کو یوٹیلائز, ہیومن ریسورس کے طور پر. انڈیا کی اتنی ہی آبادی 1.25 ارب کے قریب ہے اور انڈیا کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے, کہا جاتا ہے کہ 125 کروڑ لوگوں کا یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. نہ گوگل کوئی سینکشن لگائے گا ان پہ کسی قسم کا, نہ یوٹیوب لگائے گا, نہ فیس بک لگائے گا, ہمارے اوپر لگ جاتی ہیں. کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اپنی 25 کروڑ آبادی پہ ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں, کیونکہ ہماری مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. سلیکن سٹی انڈیا میں بنی. جی آپ کی ایک ایکسٹریمسٹ قسم کا آدمی جو بی جے پی کو بھی لیڈ کر رہا ہے, سنگھٹن کو بھی لیڈ کر رہا ہے, شدھی کو بھی لیڈ کر رہا ہے, وہ وہاں پر شیو سینا کو بھی لیڈ کر رہا ہے, وہ وہاں کے RSS آریہ سماج, برہمن سماج کو لیڈ کر رہا ہے. Still then he is patriotic towards his country. آپ دیکھیں اس کے خلاف اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس نے اپنے لیے کہاں پہنچا ہے, 3ری بار پھر چاند پہ جانے کا کر دیا. ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ اچھا اب ہمارا نوجوان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی سیاستدان تو کچھ کر نہیں رہے, یہ پوری سینیریو ہم اسی وجہ سے پہنچے ہیں نا کہ بحثیت انڈیویجول بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, نہ ہمارے پولیٹیشنز نے کچھ کیا, نہ ہمارے دیگر اداروں نے کچھ نہیں کیا, کسی نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب نوجوان کیا کر سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نظریاتی پارٹی بنا لی ہے. اب نظریاتی پارٹی کیا ہے, کیوں ہے؟ پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو ووٹ بینک چاہیے ہوتا ہے, وہ کہاں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے تو 12 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کیا. I was 16 years old. After matriculation I started student politics. ہر قسم کا اوکھا سوکھا وقت دیکھا میں, صحیح ہے, اور ہر قسم کی قید و بند کی صحبتیں بھی دیکھ لی. اینڈ دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ بجائے اس کے کہ وہی موروثی سیاست, وہ چند خاندان جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں, وہاں پر کوئی بھی نوجوان وہاں سروائیو نہیں کر سکتا ان پولیٹیکل پارٹیز میں. تو ہم نے کیا سوچا, ہم نے کہا یار بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بنے. صحیح ہے, کم از کم وہ جھونپڑی کتنی ایفیکٹیو اور کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کی ایک بھی سیٹ ہو اسمبلی میں, آپ کا بیانیہ مضبوط ہو, آپ بیانیہ رکھتے ہوں, اسے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرانے کی جرت اور استطاعت رکھتے ہوں, آپ کے اوپر کسی کا پریشر نہ ہو, کوئی پولیٹیکل پریشر نہ ہو, آپ خود مختار ہوں, تو آپ سب کچھ کرا سکتے ہیں. آپ بیسک سے سٹارٹ کریں. کیوں آج نوجوان باہر جانے پہ مجبور ہو چکا ہے؟ ایک عام آدمی کی تعلیم اس معیار کی ہے جو تعلیم گزٹڈ آفیسرز اور MNA MPA سینیٹرز کے بچوں کی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کا کیا سولوشن ہے؟ میں تو سولوشن لا رہا ہوں. آج میں چاہتا ہوں کہ یہ آج بجائے اس کے کہ ہم روئیں, ابھی تک تو روتے ہی رہے نا, آج سولوشن اورینٹڈ چیزوں پہ آ جاتے ہیں. بتائیں پھر سولوشن. پہلی ریزولوشن, لیٹس سے ہمیں موقع ملتا ہے, ایک MNA MPA ہمارا آ جاتا ہے. پہلی ریزولوشن, تمام 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسرز اور MNA MPA سینیٹرز پر لازم کیا جائے کہ ان کے بچے 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے ساتھ, اس کے بچے کے ساتھ ایک بینچ پہ بیٹھ کے ادا کریں. تو یہ تو مانیں گے نہیں یہ لوگ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ریزولوشن لانا ہمارا کام ہے, صحیح ہے. اس کے نیچے لکھ دیا کہ اوپن بیلٹ ہوگی. سر جو اس کے اگینسٹ جائے گا نا, اس کا ووٹر پھر گریبان پہ آتا ہے. یہ ان کی مجبوری ہو جائے گی کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ اپنی فارن پالیسی کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تمام مغربی ریاستوں کو بھائی بنائیں گے,
والد نہیں بنائیں گے. ہاں برابری کی سطح پہ بات ہوگی, صحیح ہے. پاکستان کی عزت ہوگی, وقار ہوگا, مقام ہوگا. اب یہ جو سولوشنز ہیں یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے نوجوانوں کو پولیٹکس کی طرف راغب کرنا پڑے گا. وہ راغب کیوں نہیں ہیں اور کیسے ہوں گے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ویسے بھی یہ ہے کہ 1989 کے بعد جب اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پر پابندی لائی گئی تھی, اس کے بعد سے جو یہ برین ڈرین کی بات ہو رہی تھی, یہ پالیٹکس میں بھی یہی مسئلہ ہے. جو سیلف میڈ اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں, جنہوں نے مدرسے کی دال کھائی ہوئی ہے, جنہوں نے ڈھابے پہ زندگی گزاری ہے, جن لوگوں نے لال کرتی کے بازاروں میں جس طریقے سے زندگی گزاری ہے بیچاروں نے, جن لوگوں نے ایک گراس روٹ لیول سے اٹھے ہیں, زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے لگاتے, جن کو پتہ ہے پالیٹکس کا, جن لوگوں نے تھڑے کی سیاست بھی کی ہوئی ہے, جب تک وہ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے اور ایک بندے کو بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بہت مہان ہستی ہے, تو اس طریقے سے وہ مہان ہستی ہوتا ہے, عام آدمی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لاکھوں روپے کے قرضے میں ہوتا ہے, لاکھوں روپے کے قرضے میں ہوتا ہے. اب وہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے, ایک یونیورسٹی میں الیکشن ہو گئے, فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹ جاتی ہے, یونیورسٹی میں الیکشن ہوتے ہیں, جو بچہ یونیورسٹی میں 1.5 لاکھ سیمسٹر فیس ادا کر رہا ہے نا, وہ بریانی کی پلیٹ پہ نہیں بکے گا. اس کو آپ نے لاجیکلی کنونس کرنا ہے کہ میں اگر جیت جاتا ہوں تو اس یونیورسٹی میں سپورٹس کے ریلیٹڈ میری کیا پالیسی ہوگی, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میری کیا پالیسی ہوگی, کو کریکولر ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ. وہ ایک نرسری بن جاتا ہے نا آپ کو پولیٹکس سکھانے کی. آپ صرف یہ دیکھ لیں, آپ 12-14 مین اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہنے والے لوگوں کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, میں کئیوں کے نام یہاں لیے نہیں جا سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی میں 350 ایم این ایز بیٹھے ہیں, وہ ایک طرف, وہ 12-14 ایم این ایز ایک طرف, تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو بولنے کا موقع دیا. تو کتنا نوجوان ہے جو ابھی انٹرسٹڈ ہے آپ کے خیال میں پولیٹکس میں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت تو بہت شعور آ چکا ہے لوگوں میں, لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں, لوگ باشعور ہو چکے ہیں, لوگ سوال کرنا شروع ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں ایٹم بم ہے. کیا یہ ایٹم بم کافی ہے, یا سیاست میں نوجوانوں کے آنے کے لیے ان کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں, جب آپ نظریے کی جدوجہد کرتے ہیں نا, تو عوام آپ کو ووٹ بھی دیتی ہے اور نوٹ بھی دیتی ہے. میں نے اسلام آباد میں 3-4 بڑے دھرنے دیے کسی دور میں, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں دیے. آپ مانیں گے, مجھے نہیں پتا کہ رات کو جب ہم لوگ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور وہ رضائیاں تولائیاں اور کیمپس کہاں سے آتے تھے, اور جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے نا. اچھا ایک چیز میں آج بھی اسلام آباد کی عوام سے معذرت چاہوں گا, جو میں کہتا تھا یہ برگر لوگ ہیں, یہ ممی ڈیڈی ہیں. سر وہ برمودہ پہننے والے بچے جن کو ہم لوگ سیدھے منہ ملتے نہیں تھے کہ ہم تو ممی ڈیڈی ہیں, پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا. سر ماؤں نے ان بچوں کو بھیجا تھا دیکھیں دے کے, یار ایک نوبل کاز کے لیے قوم بیٹھی ہوئی ہے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے ریلیجن کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. اور میں نے دیکھا کہ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں, ہمارے مسلم کنٹریز میں سب سے زیادہ ویسٹرنائز کلچر کسی کا ہے تو وہ ترکس کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرامہ سیریل کے ذریعے ان سے وہ کام لے لیا جو سارے عرب و عجم کے لوگ نہیں کر سکے. بالکل ایسا ہی. تو جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہے نا, یا پاکستانیت کی تڑپ ہے, وہ ہر اس قوم کے بندے کے دل میں کہیں نہ کہیں چھپی پڑی ہے. اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اس کی پاکستانیت کو بیدار کرنا ہے. آپ یقین کریں, یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اس کو ذرا سا اپرچونٹی دے دی جائے, یہ بہت آگے جا سکتی ہے. وہی بات ہے نا, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے. اس کو زرخیز کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, تو اس گفتگو کو ہم پھر آنے والے دنوں میں مزید پھر آگے بڑھائیں گے اور ذرا دیکھیں گے کہ اب نوجوانوں کو لے کر کیسے آ سکتے ہیں سیاست میں, کیونکہ پلیٹ فارمز بہت سارے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی پلیٹ فارمز کی طرف جانا ہے, آپ پلیٹ فارم کی طرف جاتے ہیں, اپنا پلیٹ فارم بناتے ہیں, کون سی چیز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور کیسے پھر اس سسٹم کو جا کر چینج کیا جائے. یہ ایک ذرا ایک لمبی اس کے اوپر نشست ہمیں درکار ہوگی, وہ پھر آپ کے ساتھ ہم دوبارہ لگائیں گے کسی اور دن, لیکن آج ہم نے ذرا ایک فیلر دے دیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے. دس کین بی ڈن. تھینک یو جی, بہت شکریہ شہید, وقت دیا آپ نے. اور ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ ایک طرف نیگیٹیوٹی تو ہے لیکن ایک طرف پازیٹیوٹی بھی ہے. اب اس پازیٹیوٹی کا امپیکٹ ہم کتنا لیتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کا امپیکٹ کتنا لیتے ہیں, یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज आगाज़ से ही हमारा जो मामला है वो नौजवानों के हवाले से ही चल रहा है। पहले हमने ब्रेन ड्रेन की बात की, उसके बाद नौजवानों की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात की, कैसे नौजवानों में जो एक मोटिवेशन है, एक शऊर है, वो पैदा किया जा सकता है और उनको, जो कि हमारी 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, उनको पॉजिटिवली किस तरीके से मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने खबर दी थी अपने प्रोग्राम में कि सिंध पुलिस की तैयार करदा एक रिपोर्ट थी और उसके अंदर बात ये की गई थी कि कराची के जो तालीमी इदारे हैं उनमें और जो कराची के रेस्टोरेंट्स हैं उनमें और उनके आसपास मनशियात बहुत ही खुले आम मिल रही है। और ज़ाहिर है जब मनशियात खुले आम मिल रही हो तो उसका इम्पैक्ट माशरे पर भी होता है, नौजवानों पर भी होता है। अब इस सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है? एक तो है लॉ इन्फोर्समेंट, एक है कि जी आप किसी तरीके से माशरे से ये अफरीद, ये जो नेगेटिविटी है इसको निकालने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई नौजवान ऐसे हैं जो कि मनशियात के आदी बन चुके हैं तो उनका रिहैब कैसे किया जाए, उनको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ कैसे लेकर आएँ, कैसे उनको माशरे का एक फ़र्द बनाएं, इस पूरे मामलात पर हमने बात करनी है। आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे, इस हवाले से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं हमारे मौसूस मेहमानों से। हमारे साथ जनाब किफ़ायत हुसैन साहब मौजूद हैं और सुमारा भट्टी साहबा मौजूद हैं। ये दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों काम करते हैं रिहैब के ऊपर और रिहैब एक्सपर्ट्स हैं और ड्रग्स की रिहैबिलिटेशन के हवाले से इनका एक सेंटर भी है जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे नौजवानों को एक तो बचाया जाए इस मामले से और अगर कोई नौजवान इसमें हो तो फिर उसको निकाला कैसे जाए। ये पूरा प्रोसेस आज हमने इनसे समझना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमने बात की कराची में, तो ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में आया कि जी ये स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह, बाकी शहरों में आपके ख्याल में क्या सूरत हाल है? कितना प्रेवलेंट है ये मामला कि ड्रग सप्लाई ईज़िली लोगों तक पहुंच जाए? सर आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। बेसिकली ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का मसला है, ठीक है। इवन के इसमें पाकिस्तान के वो तमाम बड़े शहर भी आते हैं जहाँ पे इजीली ड्रग सप्लाई होता है। और आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल। तो आपको एक क्लिक पे ड्रग्स घर पे ही अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना, जो बच्चे हैं वो माँ बाप तो यही समझते हैं कि उनको हम तो मोबाइल दे दिया है और जो है ना वो हाँ। अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो काम नहीं कर रहे होते। अक्सर माँ बाप अपने बच्चे से लाइलम होते हैं कि वो किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता। और जी हमारा बच्चा तो घर से कभी बाहर ही नहीं निकलता, हमारे नज़रों से कभी गुम नहीं होता। और ऐसे ही ये कि वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना ड्रग्स मंगवाते, छत पे फेंक के चले जाते हैं और वो वहाँ से उठाते और अपने वॉशरूम में यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो आजकल जो नौजवान, ज़्यादातर जो नौजवान नस्ल है जो आजकल आइस ड्रग्स में मुब्तला है, ठीक है, ये इजीली जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू और कुछ ऑर्डर्स के थ्रू आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ये केमिकल से तैयार करदा ड्रग्स है और आज बहुत से नौजवान इसमें मुब्तला हो रहे हैं और इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो नौजवान इसको इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा यूज़ करने से वो नौजवान वो इसके आदी हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके जो है ना वो एडिक्ट हो जाते हैं। साथ साथ इसमें जो इसके जो नुकसान है वो चूँकि इसमें नफ्सियाती तौर पे इनको ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे आऊँगा कि चूँकि अब जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने तो देख लिया कि इस बंदे में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत और सकनात में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शायद ड्रग्स में हो। हर आम आदमी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल। उसको कैसे पता लग सकता है कि उसके घर का कोई नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है? उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उनका रवैया, बिहेवियर उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है, उनकी रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि घर की जो रूल्स होते हैं, हर घर के अपने रूल्स होते हैं जो आपने बनाए हुए होते हैं, उसको वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि उनकी डिस्टर्ब हो रही हैं, आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो डिनाई करेंगे। अब इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे स्लीप प्रॉब्लम आ गया, उनका वो पैटर्न नहीं रहता जो नेचुरल होता है, मूड स्विंग्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी एपिटाइट नॉर्मल नहीं होती है, उनके ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं या जैसे स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो वो उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है।
इसके अलावा अगर कोई बिजनेस मैन है वो बिजनेस कर रहा है तो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उसके बिजनेस में इश्यूज आना शुरू हो जाते पूरी हैं। life आपकी सो जो है ओवरऑल उसमें जो भी impact- आपका है प्रोडक्टिविटी जो भी है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है, और साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजिकल एंड ओवरऑल फिजिकल हेल्थ में भी डिक्लाइन आना शुरू हो अब जाता है। इसको ऑब्जर्व किया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो रेड फ्लैग जिसको Definitely, आप आप कहते हैं इसको वो ऑब्जर्व, raise हो और सकता पेरेंट्स को पता चलता है। अब एक लाइन है कि हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि आपकी प्री मॉर्बिड जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत अच्छे से चल रही होती है और उसमें बड़ी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि अब ये प्री मॉर्बिड तो नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा और उसकी वो एक्टिविटीज भी नहीं रही, तो उनको क्लिक करता है कि ये कुछ तो है। हाँ। और साथ ही साथ उनके बहुत ऐसे बिहेवियर भी होते हैं जिससे आपको शक होना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है कि अच्छा, हमारे पास कॉलर्स भी हैं जो कि आपसे बात करना चाहेंगे। जी, रिजवान साहब हैं जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए जी, क्या सवाल करेंगे? मेरा सवाल इनसे है जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई जो है वो आइस का नशा करते थे, तो अब वो ना बहुत शक करते हैं और घर में उनको हेलुसिनेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कोई रिहैब है नहीं, हमें समझ नहीं आ रही कहाँ उनको चेक कराएं, क्या करें। अच्छा, अब ये शक करने वाला मामला क्या होता है, मतलब? जी मैं बता देता हूँ। बेसिकली आइस, चूँकि मैंने पहले भी बताया, ऐसी ड्रग्स है जो ख़ास तौर पे केमिकल से तैयार करता है। ये कुछ दिन या कुछ महीनों जब मरीज़ यूज़ करता है, इसमें शक, हेलुसिनेशंस ये इस वजह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, मरीज़ डिल्यूजन में चला जाता है और मरीज़ को मतलब ये कि हर बंदे पे शक करना, हर बंदे पे जो है ना वो नेगेटिविटी उसमें सब मेरे खिलाफ है। जी सब मेरे खिलाफ है। जी बिल्कुल। आपके ब्रेन को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं ना, स्टिमुलेंट्स होते हैं, ये आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। आपके डोपामिन बहुत इन्हांस हो जाता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ब्रेन आपको प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। आपको नॉर्मल चीज़ें आप बहुत उनको एग्जैजरेट करते हैं और जो पर्सन यूज़ कर रहा है उसको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। आप अगर उसको किसी ने आपको जरा सा भी जो है वो कोनी लग गई किसी की, तो आप कहेंगे इसने मुझ पे तशद्दुद किया, Exactly, वो किसी ने जरा सा ऊंची आवाज में बात की तो आपको लगेगा कि और जहाँ ये बात कर रहे हैं हेलुसिनेशंस की, वो ये होती है कि आपको वॉइसेस आ रही हैं, ठीक है, और आपको डिल्यूजन्स हो रहे हैं कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपके पीछे लगा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये बहुत ही डेंजरस साइड इफेक्ट है आइस का, जिसको हम मेथाम्फेटामिन कहते हैं। जो इन्होंने कहा कि जी अब मैं चाहता हूं कि जी किसी रिहैब सेंटर में जाऊं, तो क्या इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता या इसके लिए रिहैब सेंटर्स ही जरूरी है? जी बिल्कुल। चूँकि आइस जो ड्रग्स है इसका तो बिल्कुल ही किसी भी सूरत में घर पे इलाज मुमकिन नहीं होता। अच्छा, या और ड्रग्स हो, जी कोई भी ड्रग्स हो तो इसमें घर पे इलाज मुमकिन इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके विड्रॉल को डॉक्टर्स ने, साइकेट्रिस्ट ने मैनेज करना होता है। 24/7 डॉक्टर की मौजूदगी बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि घर पे आपका डॉक्टर नहीं होता। ठीक है। और जो अभी कॉलर थे उन्होंने अपने भाई के हवाले से एक सवाल किया कि अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उनको बता दूं कि अगर आप इस्लामाबाद या हम विज़िट करते हैं हमारा हॉस्पिटल, ठीक है, हमारे पास पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास नौजवान आते हैं, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को लेकर आते हैं और उनको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके एक मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा के हम वापस कहाँ पर है आपके, मतलब सिर्फ इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में हमारे 2 बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, एक PWD में है और एक नेवल एनकरेज में है, और दोनों माशाल्लाह एक वसी रकबे पे बने हुए। अच्छा, मैं इससे पूछना चाहूँगा आपसे ये भी कि क्या एक अच्छी रिहैब सेंटर में क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग जाएं तो देखेंगे ना उसको कि भाई इसमें कैसे एवेल्युएट करें। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है हमारे पास, फरीद साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, जी फरमाइए क्या सवाल करेंगे? सवाल है किफायतुल्लाह साहब से सवाल है। तो मैं नशा खाता तकरीबन 8 साल हो गए, अच्छा, छोड़ने के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं छोड़ नहीं सकता, पता नहीं क्या बात है। नस्वार ये भी क्या नशे में आता है, ड्रग है ये भी? बेसिकली नस्वार बिल्कुल एक निकोटीन है और नशे में तो आता है, लेकिन इसको हम आप कह ले के माइनर नशा जी, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ा जा सकते है और अपने घर पे विलिंगली छोड़ा जा सकता है। कैसे भाई बताएं, नस्वार कैसे हो जाए? नस्वार कैसे छोड़ी जाए, उसमें यह कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जो है वो उनका विलिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी इन्होंने कॉल की और कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मतलब विल पावर है, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरा ये कि एडिक्शन है तो ज़ाहिर कंट्रोल नहीं है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके देखा जाता है कि उनके फीड्स क्या हैं, नस्वार छोड़ने के बाद उनको कौन से विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए उनको गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और अगर कोई और इशू साथ चल रहा है, जैसे एंगर है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसके लिए मेडिकेशन भी हो सकती
ہوتی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسیس کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے نسوار کا ایک سہارا بھی تو لیتے ہیں نا. اب یہ کہ جب چھوڑیں گے تو مجھے غصہ آ رہا ہے یا مجھے پرابلم ہو رہا ہے یا مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم ان کو ڈفرینٹ ویز بتاتے ہیں. اوکے, مطلب کیوریبل تو ہے, کیوریبل ہے, اس کے پراپر سیشنز ہوتے ہیں. اب ایک اچھا ریہیب سینٹر کیسا ہوتا ہے, کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے, فیچرز؟ بیسکلی جو اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر کی سب سے پہلے نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس کوالیفائڈ پروفیشنلز موجود ہو, جس میں آپ کے پاس سائیکیٹرسٹ, راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹر, ماہر نفسیات, ایڈکشن کونسلر, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی دین. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان پروفیشنل کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب سیکنڈ چیز پہ آتے ہیں میڈیکیشن پہ. بہت سے ایسے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ان کے پاس اچھی میڈیکیشن نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ چونکہ ہمارے پاس پوری دنیا سے پیشنٹ آتے ہیں, یو کے, امریکہ, کینیڈا, بیسکلی اچھے ہیں, لیکن چونکہ وہاں پہ ولنگلی آپ علاج کے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ دوسرے دن کہتے کہ میں نے جانا ہے تو آپ کو وہ روک نہیں سکتے. یہاں پہ تھوڑا سا پاکستان میں ایک اسلامی ملک ہے, یہاں پہ جیسے کہ ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں, ہم پہلے سے ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس بچے کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا 45 ڈیز کا ہوگا یا 90 ڈیز کا ہوگا. اس کے پاس فون کی فیسلٹی نہیں ہوگی, اس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہوگی, اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا یہ سارے پروفیشنلز کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اچھی چیز جو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مطلب آپ کا ایک لگژری ٹائپ جو ہے نا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے, جیل نہ لگے, ایک اچھا گھر جیسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ چہل قدمی کے لیے, واک کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز آپ کے پاس ہونے چاہیے. جیسے کہ ہمارے نیول انکریج میں مطلب ہمارا 4 کنال پہ وہ بنا ہوا ہے, اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ 10 پیشنٹس کو رکھتے ہیں, اور زیادہ تر وہ جو پیشنٹ جو باہر سے آتے ہیں, اس میں پاکستانی پیشنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ایک وسیع رقبے پہ بنا ہوا ہے, اس میں وہ صبح کے ٹائم پہ نماز کے بعد واک کرتے ہیں, پھر شام کے ٹائم پہ واک کرتے ہیں. ان کو کوئی یہ نہیں لگتا کہ یہ جیل ہے, گھر جیسا ماحول دیا ہوا ہے. ایون کہ جو بھی فیملیز وزٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ جو آپ لوگوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہے یہ پی سی سے اچھا ہے. تو مطلب جب مریض بھی آئے وہاں پر تو اسے لگے کہ ہاں میں ایک صحیح جگہ پر ہوں. اچھا, ایک اور ہمارے ساتھ کالرز کافی سارے ہیں جو کہ کرنا چاہ رہے ہیں گفتگو آپ سے. رحیم صاحب ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رحیم صاحب فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ سر یہ پان کا اور آئس کا نشے کا پوچھنا تھا, ان میں کیا کس کا؟ پان کا اور آئس کا. پان اور آئس کی ریلیشن شپ کیا ہے آپس میں؟ کون بندہ ہے جو پان بھی کھا رہا ہے اور آئس بھی کھا رہا ہے؟ یہ ہے کون؟ ریلیشن شپ میں بتاتی ہوں. اچھا جی بتائیں, یہ کوئی ریلیشن شپ ہے اس کی؟ دیکھیے ریلیشن شپ کسی بھی ڈرگ کا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, سب کے ڈفرینٹ افیکٹس ہوتے ہیں. جو ریلیشن شپ ایک ہوتا ہے وہ ہے ایڈکشن کی ٹینڈنسی, کہ آپ کے اندر ایڈکشن کی ٹینڈنسی ہے. اگر آپ پان یوز کر رہے ہیں نا اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں, اب آپ کو مزہ نہیں آ رہا, آپ دوسرے ڈرگس پہ جا رہے ہو, تو یہ ایک ریلیشن ہے کہ آپ کا پلیئر جو ہے آپ کو نہیں مل رہا, انہانس کرنے کے لیے, ڈیزائر افیکٹ کو بڑھانے کے لیے پھر آپ آئس پہ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے مکسچر یوز کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ وہی ہے کہ آپ نے پلیئر کو بڑھانے کے لیے آپ ایڈ اپ کرتے ہو چیزیں, جیسے کینابیس کے ساتھ کچھ الکوہول یوز کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں مکسچر ملٹیپلائی افیکٹ کر لیں تاکہ اس کا ملٹیپلائی افیکٹ کرے اور ان کے جو پلیئر ہے وہ ذرا زیادہ اس کو بڑھانے کے لیے. اچھا, اب اگر ہم بات کریں کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ وہ لو لیول پر ہے, ابھی اس نے ڈرگ سٹارٹ کی ہیں, اور کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بہت ہائی لیول پر ہے اور کافی عرصے سے لے رہا ہے, ان دونوں کے طریقہ علاج میں فرق کیا ہوتا ہے اور کتنا ٹائم میکسیمم لگتا ہے کہ کوئی انسان بالکل اس سے پاک ہو جائے؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ نے یوزر کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ یوزرز ہوتے ہیں جن کو اس طریقے سے ڈپینڈنسی نہیں ہوئی. اب یہ کہ ان کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے, کاؤنسلنگ کے تھرو ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نسوار کے حوالے سے کہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, اگر میڈیسن کی ضرورت ہو تو اس کو وڈرول سمٹمز کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جو ایڈکشن ہے, پراپر جو ایڈکشن ہے, اس کے لیے آپ کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں آپ کو بڑی ایکسٹینسو کیئر چاہیے. اور اس میں یہ کہ 3 months انڈور ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے, اینڈ میکسیمم آپ کو کمپلیٹلی سوبرائٹی کے لیے 2 years شدید نشئی ہو, جی وہ اسی کی بات کری, 2 years آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو پرائمری کیئر میں ریہیبلیٹیشن میں رہنا ہوتا ہے ان پیشنٹ, اینڈ دین آپ کے آؤٹ ڈور ہوتا ہے اور آفٹر کیئر ہوتا ہے, جس میں آپ کو پورا پلان بنا کے دیا جاتا ہے. پیشنٹ ہمارے ساتھ فالو اپس میں رہتے ہیں اور 2 years آپ کو لگ جاتے ہیں ایک کمپلیٹ سوبرائٹی میں آنے کے لیے. صحیح. اچھا, ایک اور کالر ہے جی, عظمیٰ صاحبہ جی, السلام علیکم. سر جی عظمیٰ صاحبہ فرمائیے. سر کراچی سے بات کر رہی ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بعض بچے جیسے کہ آج کل کا ماحول چل رہا ہے, خاص بچے آئس کے نشے میں انوالو ہو چکے ہیں, ان کو کچھ
اس ماحول سے کیسے نکالا جائے. ہم مینٹلی طور پہ تو ان کو قابل کر لیتے ہیں کہ ہم ہماری طرف راغب ہو جائیں گے, لیکن اس سے چھٹکارا کیسے دیا جائے. اچھا, اب یہ آپ کسی خاص شخص کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں یا جنرلی ایک سوال ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا. جنرلی سوال کر رہی ہوں. مطلب خدا نخواستہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا جو آپ کا کوئی رشتہ دار یا گھر میں یا کوئی جاننے والا کوئی ایسے ہیں جو اس میں انوالو ہو گئے جو کہ میں جانتی ہوں ان کو. اچھا, اور کیا ایجز ہیں ان کی؟ سر 14 سال, 15 سال, 18 سال ایسے ہیں. 14-15 سال. اچھا جی بتائیے. یہ جو بڑی تشویشناک بات ہے, 14 سال کا تو بچہ ہوتا ہے. بالکل, میں آپ کو اس سے کم ایج کا بھی بتا دوں, اس ٹائم ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 12 سال کا بھی بچہ ہے. اللہ اکبر. اور وہ کوئی ایسا نشہ نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو, اور اس کو سکے بہنوئی نے اس پہ لگا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر بیچنے پہ لگا دیا ہے کہ اب کیونکہ پولیس بچے پہ جو ہے نا کیا شک کرے گی, ٹھیک ہے, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کرنا اس بچے کا کام تھا. اور اس کو تبھی ڈرگز ملتی تھی جب وہ اپنا پورا سیل کر کے آ جاتا تھا, اور پورا ٹارگٹ کر کے جب پیمنٹ لا کے تو پھر ان کو ڈرگز ملتی تھی. ایون کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ڈرگز کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی جو ہے نا وہ سپلائی کرنا شروع کر دیا تھا. وہ دورانی ٹریٹمنٹ جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ ہمیں ہسٹری بتاتے ہیں بچے, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے کم جو ایج ہے وہ 12 سال کے بچے بھی ہمارے پاس رپورٹ ہے اور ایڈمیٹڈ ہے. اور علاج تو اس کا بڑا بہترین چل رہا ہے, تقریباً اس کا 1.5 ماہ ہو گیا ہے, اور ماشاءاللہ وہ بالکل سیٹسفائی ہے. اس کی پہلے دن کی پکچر اگر ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم شیئر کر دیں اور ابھی آفٹر ٹریٹمنٹ کی پکچر شیئر کر دیں تو آپ ایک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کتنا فرق آ گیا. تو اب جو ان کا سوال تھا کہ کیسے بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی اگر تو ایڈکشن میں ہیں تو پھر تو ٹریٹمنٹ ہی اس کا سولوشن ہے. اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی اسٹارٹ ہے, ان کو بھی یوزر ہیں, تو اس کے لیے پھر یہ کہ فیملی سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. ان کو کاؤنسلنگ کی طرف لے کے آئیں, آؤٹ ڈور بیسس پہ جو ہے وہ لے کے فیملی سسٹم بڑا اہم, فیملی سسٹم جو سپورٹ سسٹم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں اس میں 2 جو بڑی میجر ریزن ہے, ایک تو پیئر پریشر ہے, دوسرا فیملی سسٹم اس طریقے سے نہیں ہے, سپورٹیو نہیں ہے, ڈپریشن ہے اور اگنورنس ہے, آپ نگلیکٹ کرتے ہیں بچوں کو, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. رولز ڈیفائن نہیں کمان سے نکل چکا ہوتا ہے, جب ہم اپنے فیملی سسٹم کو اسٹرانگ نہیں کرتے, اپنی اولاد سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرتے, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اچانک سے بس وہ صحیح ہو جائے, پھر ہم مولوی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں, کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے کے جاتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس اس کو صحیح کر دو. تو وہ جو آپ نے 15 سال آپ نے اس بچے کے اوپر محنت نہیں کی اور آپ کہتے ہیں کہ 15 منٹ میں وہ صحیح ہو جائے, تو یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس کے لیے ذرا لانگ ٹرم محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے بتایا کہ مختلف جیسے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے, اور ریلیجس اس کے اندر ایلیمنٹ بھی ہے, یہ تینوں ایلیمنٹ کمبائن ہو کر ان کا علاج ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب اس کو اگر ہم اس اور طریقے سے جانچنے کی کوشش کریں کہ ظاہر ہے جو علاج کروانے والا ہوتا ہے وہ علاج کروانے کے لیے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ولنگ نہیں ہوں گے, کیونکہ ان سے تو وہ ڈرگ آپ چھین رہے ہیں, ان کو کیسے پھر کنٹرول کیا جاتا ہے؟ بیسکلی ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں پاکستان سے یا باہر ممالک سے, جو باہر ممالک سے پیشنٹس آتے ہیں ان کو تو فیملی بڑے اچھے طریقے سے ہم ان کو پہلے آن لائن کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی ٹکٹ بک کرتے اور آ جاتے. بہت سے ایسے لوگ جو کہ پاکستان میں ہمارے پیشنٹس ہیں وہ ولنگلی نہیں آتے, ان کو ایک انٹرونشن کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور فیملی کاؤنسلنگ کے ذریعے ہی ان کو انٹرونشن کے ذریعے جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. بیسیکلی یہ کہ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو پھر پروفیشنلز ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی طرف لے کر جانا ہے. علاج ہو سکتا ہے, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا, آپ نے واقعی وقت دیا, اور جو کالز آ رہی تھیں اس سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ واقعی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے, اور اگر اس کو ابھی ہم نے کنٹرول نہ کیا انڈیویجولی بھی, کلیکٹیولی اور اداروں کی سطح پر بھی, تو پھر معاملہ جو ہے وہ ذرا زیادہ خراب ہو جائے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ لوگوں کا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्टेमिना कैसे इंसान अपने अंदर बेहतर कर सकता है, बढ़ा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जी डाइटिशियन डॉक्टर सारा मुस्तफ़ा। वो हमें बताएंगी कि कौन से ऐसे सब्जियां या फल हैं जिनको खाने से आपका स्टेमिना बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? क्रिकेट देखती हैं? नहीं। चलिए बड़ा अच्छा है, आप जिंदगी में आप सुकून में है भाई। 6ठी विकेट गिर गई 127 रन पर, ये टेंशन है ना ये या नहीं है? अब बताएं कि खिलाड़ी तो चले अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, एक आम आदमी क्या कर सकता है, डाइट से कैसे स्टेमिना बेहतर कर सकता है? अच्छा, अगर हम स्टेमिना की बात करें तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें लेवल्स का ज़रूरी देखना है टाइम टू टाइम कि हमारी बॉडी में उसके लेवल्स बराबर हैं या नहीं है। और उन 4 चीज़ों में ये आ जाती हैं, सबसे पहले तो हमारे पास आयरन लेवल आ जाती है, क्योंकि अगर आपको आयरन डिफिशेंसी है तो आपके अंदर स्टेमिना बहुत लो होगा, आपको काम करने का दिल भी नहीं करेगा और फटीग और लेथार्जिकनेस आएगी बॉडी में। दूसरा है विटामिन डी लेवल्स, और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना विटामिन डी डेफिशिएंट है, चाहे वो खातून हो या फिर वो मर्द हो, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन डी के टेस्ट और लेवल्स जो है ना वो बराबर रखने हैं, और आयरन लेवल्स, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जिंक लेवल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए भी, सबसे पहले मर्दों के लिए, फिर औरतों के लिए और बच्चों के लिए, और उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्टेमिना को जो है ना वो मतलब कि अगर ये चीज़ लेवल में नहीं है तो स्टेमिना आपका ख़राब होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि इन मॉनिटर करते रहें। और ये आप अपनी डाइट से किस तरह अपनी जो है ना वो कर सकते हैं। जी, क्या खाया जाए कि स्टेमिना बेहतर हो? अच्छा, अगर आयरन की इंटेक आपने बढ़ानी है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ जा सकते हैं, यानी उसमें हमारे पास पालक आ जाता है, साग, ये सारी चीज़ें जो हरी चीज़ नज़र आए, जो हरी चीज़ नज़र आए तो वो हरी चीज़ों में फिर वो भी आ जाती है, क्यूकम्बर वगैरह, उसमें शायद इतना कंटेंट ना हो आयरन का, लीफी मतलब कि हरे पत्ते, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आयरन अंडों में भी पाया जाता है, वो एक वेजिटेबल तो नहीं है, लेकिन आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, दूध का या अंडे का, तो उसमें भी आपका कुछ हद तक आपका आयरन हो जाता है कवर। दूसरा सब, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं बात करूं और जिंक की और विटामिन डी की, जितनी भी मैंने चीज़ें आपको मेंशन की हैं कि स्टेमिना बढ़ाती हैं, तो ये सारी कंसंट्रेशन मौजूद है आपके पास ड्राई फ्रूट्स के अंदर। और ड्राई फ्रूट्स में सबसे टॉप जो 2 आती हैं इस हवाले से, वो हैं पम्पकिन सीड्स और दूसरी पम्पकिन सीड्स। अच्छा। कुछ सनफ्लावर सीड्स भी होती हैं, कुछ पम्पकिन सीड्स जो हैं उसके अंदर आपके पास आयरन विटामिन डी लेवल्स ये बराबर आराम से मिल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स वालों के पास, शॉप के पास मिल जाती हैं। पम्पकिन को उर्दू में क्या कहते हैं? पता नहीं, उसको जाके पूछ, पता नहीं, पता है पंजाबी में 4 मगज कहते हैं उसको शायद, पता नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर ने बताया, हो सकता है भाई पम्पकिन सीड्स जाके उससे कहिएगा वो दे देगा जी, पम्पकिन सीड्स। अच्छा। और उसके बाद जो है कैश्यू नट्स। अच्छा, काजू और पम्पकिन सीड्स, जो ये 2 ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन डी और ये सारी चीज़ें ना बहुत भर के मौजूद है, इवन कि आपको कुछ हद तक आयरन भी मिल जाएगी उससे। अच्छा। खजूरों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप सुबह उठते बेशक नहार मुँह 3 से 4 खजूर ले लिया करें, तो उससे ये होगा कि एक सस्टेन, आपकी बॉडी ना एक सस्टेन रिलीज पे चलती रहेगी। वो खजूर की जो एनर्जी है ना, वो आपकी सुबह ही आपको इतना चार्ज कर देगी कि आप उससे चलते रहेंगे। सही। दूसरा, हमारी वेजिटेबल्स में स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। जी, शकरकंदी इतनी पावरफुल चीज़ है ना, इतनी उसके अंदर ताकत है, और ताकत ऐसी है कि वो खा के फ़ौरन एनर्जी नहीं, वो आपको पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी देगी। आप एक खाएंगे और वो पूरा दिन आपका चलेगा, तो उसकी एनर्जी, तो ये स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सस्टेन रिलीज आपको देती है, उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स हैं। सही है, सही है। अच्छा, ये पम्पकिन कद्दू नहीं होता? कद्दू कहेंगे उसको, पता नहीं, चेक कर लें भाई, ये सवाल आ गया भाई जिंदगी में। पम्पकिन तो वो जिस तरह वो बाहर वो ऑरेंज कलर का होता है ना, वो तो बड़ा जो उसमें हेलोवीन वगैरह पे वो लगाते हैं, उसका बड़ा डिजाइन बनाया हुआ होता है। और ये तो बल्कि हम बचपन में करते थे कि हम काट के सीड्स निकाल के खुद ड्राई करते थे, हमारे घर में होता था, वो बड़े मजे के होते हैं। हाँ, तो ये खुद कर लिया करें भाई जी, खुद भी आप ड्राई कर, सन ड्राइड जो है ना वो बहुत अच्छा, उसको रख दें, वो अगले दिन खाने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल। और कुछ अगर आपको फौरन स्टेमिना के लिए आपको फौरन चाहिए होता है ना स्टेमिना, उसके लिए ये है कि आप कॉफ़ी पी लें, और वो कॉफ़ी से आपको एकदम से आपका जिस तरह जहन जाग जाता है। ये नुकसानदेह नहीं होती? नुकसानदेह होती है अगर आप वो ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपको एनर्जी देती है, और जैसी एनर्जी आपकी लो होना शुरू होती है, आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, यानी विदड्रॉल कहते हैं इसको।
پھر آپ کو دوبارہ کافی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر آپ کو دوبارہ, تو اس سے فٹیگ زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی انٹیک اتنی نہیں ہے اور آپ کو فوری چاہیے, جس طرح میں ابھی آ رہی تھی تو میں نے چائے پی لی, میں نے کہا تھوڑی سی کیفین لے لیتے ہیں, یا تو اس طرح کی نا آپ کافی انٹیک کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, دنیا کے سب سے مہنگی ترین کافی کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں سیویٹ کافی, اور وہ بنتی ہے ایک سیویٹ اینیمل کے پوپ سے. اچھا جی ناظرین, یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور وہ جو ہے نا ویسے تو افریقن کنٹریز میں تھی جو بن رہی تھی, لیکن یہ سیویٹ کافی جو ہے اب انڈونیشین مسلم کنٹری ہے, انہوں نے حلال قرار دے دیا اس کو, تو اب انڈونیشین کنٹریز میں بھی یہ بننا شروع ہوگی. وہاں پہ ایک آئی لینڈ ہے جہاں پہ یہ سیویٹ کافی بنتی ہے. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. باقاعدگی سے اس سیویٹ اینیمل کو پالا جاتا ہے فارم کے اندر, اور اس کو چیریز کھلائے جاتے ہیں, اور وہ چیریز جو ہے نا کچھ قسم کی ہیں, تو وہ جب وہ پوپ سے نکلتی ہیں اس کے وہ کافی بینز بناتے ہیں اور اس کی کافی بناتے ہیں. جانوروں کے فضلے سے کافی بن رہی ہے بھائی دنیا میں, کیا ہو رہا ہے, یہ کہاں جا رہی ہے دنیا بھائی. میں تو خیر اس کو میں تو خیر ویسے ہی کافی سے دور ہوں, تو مجھے تو ٹینشن ہی نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لوگ ذرا دیکھ سمجھ سوچ کے فیصلہ کریں. تو کافی کے اندر تو اس طرح کی ورائٹیز بھی ہیں, جو کافی کے شوقین ہیں وہ یہ بھی ٹرائی کر لیں. آپ بھی اکسائیں لوگوں کو نا, شوقین ہے, ویرائٹی ہے. ہاں, آپ نے استعمال کی ہے کبھی خود؟ نہیں, میں غریب ہوں, میں اتنا ایکسپینسو کافی کیسے. اب یہ اپنے اوپر غربت کا آپ نے لبادہ اوڑھ لیا اور بچت کر لیا, اپنے لوگوں کو آپ اکسا رہی ہیں کہ اس طرح کی کافی پئیں. چلیں ٹھیک ہے بھائی, کبھی جائیں گے انڈونیشیا تو دیکھ کے آئیں گے ہم بھی کہ یہ کافی ہوتی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈارک چاکلیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. اور ڈارک چاکلیٹ کا مطلب یہ, وہ جب آپ کھاتے بھی ہیں تو آپ کو وہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے اس کی, تو تب وہ اصلی ڈارک چاکلیٹ ہوتی ہے. اور 80% ڈارک چاکلیٹ کم سے کم ہونی چاہیے نا, جو اگر آپ کو فائدہ چاہیے. تو وہ ڈارک چاکلیٹ اگر آپ کھا لیں تو اس سے ایک تو آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, دوسرا اس سے آپ کو اینٹی آکسیڈنٹس اور یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اسٹیمنا کو امپروو کرتی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح شام چاکلیٹس کھائیں ڈارک چاکلیٹس, اس سے نہیں ہوگا, آپ کو ایک مقدار اپنی پراپر دیکھنی پڑتی ہے. اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس طرح کہ آپ انڈے لے رہے ہیں وہ روز کھا سکتے ہیں, اسپینچ آپ روز نہیں کھا سکتے, کیونکہ اگر آپ زیادہ بھی اسپینچ لیں گے تو آپ کو سٹونز کہیں گال بلیڈر میں یا کڈنیز میں یہ پرابلم آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کھانا بھی ہے وہ کتنی دیر بعد کھانا. لیکن بیسیکلی جو چاروں لیولز آپ نے بتایا تھا, چاروں چیزیں, ان چاروں کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ تمام فوڈز موجود ہیں, اور جو چیز کم ہو آپ اس کو پھر. بروکلی اور کیرٹس بھی بہت پاورفل ہیں. بروکلی میں وائٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے, وائٹامن اے ہے, وائٹامن کے ہے, جو آپ کی بلڈ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تو بروکلی بھی بہت اچھی چیز ہے. اور کیرٹس بھی بہت اچھی ہے, اس میں ایسا وائٹامن اے پایا جاتا ہے جو کہ جس کی طاقت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی صحت اتنی امپروو ہو جاتی ہے کہ اگر جن کی نظریں بھی کمزور ہیں وہ کیرٹ جوس روز پئیں نا تو ان کی وہ بھی کافی حد تک امپروو ہو جاتی ہیں. جو نظروں کا جو آپ کا ہے وہ, مطلب آپٹیشنس کہتے ہیں آپ اینک نہیں اتارنی ورنہ نظر زیادہ کمزور ہوتی ہے, لیکن آپ جب کیرٹ جوس اور یہ اس کی انٹیک بڑھائیں گے تو آپ کی وہ ایک تو وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی نظریں خراب ہونا, اور بلکہ امپروو ہونا, ریورس ہونا, آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. جی, بس یہ تو پوری قوم کو پینا چاہیے گاجر کا جوس, تاکہ قوم کی آنکھیں کھلیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پہ قوم کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولے, اور پھر اس کو بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی. اور جو چیز ہماری اسٹیمنا کو کم کرتی ہیں وہ ہے بڑا گوشت اور اس طرح کی میٹھی چیزیں جو کہ پروسیسڈ فوڈز ہیں, میٹ ہے, اور جو چیزیں ہمیں زیادہ مقدار میں نہیں کھانی چاہیے لیکن ہمیں پسند ہے اور ہم کھاتے ہیں ان کو. تو بیف سے اور ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے چکن بندہ لے سکتا ہے, آبویسلی پروٹین, دیٹس دا سیفسٹ پروٹین آپشن. اور اگر آپ چکن بھی نہیں لینا چاہ رہے, آپ ویجیٹیبلس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ مشروم لے سکتے ہیں. مشروم میں اتنا پروٹین ہے کہ وہ آپ کے چکن کا سبسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے. جی, تو آپ چکن اور اسپینچ اور یا پھر مشرومز اینڈ اسپینچ, اس طرح کی چیزیں آپ مطلب کمبینیشن بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ مطلب اپنا پورا کر سکتے ہیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے. نٹس اپنے ڈیلی اس کا بنائیں روٹین, اور یہ لیولز مانیٹر کرتے رہیں اپنے, جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. زنک, وائٹامن ڈی اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ضروری ہیں, ٹھیک ہے, اور آئرن لیولز. بالکل صحیح, جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر سارا, آپ کا وقت دیا آپ نے, اور بڑے زبردست جی آپ نے بتائے ہیں اسٹیمنا بڑھانے کے لیے فوڈز. اب ان چیزوں کو لے اپنا اسٹیمنا بنائیں. بہت کچھ کرنا ہے جی جوانوں, نوجوانوں, بہت کچھ کرنا ہے آپ نے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया था कि आज यकम मुहर्रमुल हराम है और यकम मुहर्रमुल हराम हमें याद दिलाता है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की। आपकी ज़िंदगी के हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती फ़ारूक अल क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो शख्सियत थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से वो इस्लाम में दाखिल हुए और वो जो इस्लाम लाने का उनका वाक़या कि किस तरीके से वो अपनी बहन के घर गए और फिर उन्होंने जो है वहाँ पर कुरान की चंद आयात सुनी, उनकी जो पर्सनैलिटी है उससे हमारे लिए सबक क्या हम ले सकते हैं? दो जहतों को मैं छेड़ना चाहूँगा। एक ये कि एक इंडिविजुअल सतह पर हम क्या कर सकते हैं और दूसरा उनकी जो हुक्मरानी के मामलात थे वो आज हमारे लिए किस तरह मशअल राह हैं। इन दोनों चीज़ों पर अगर आपकी हुज़ूर गुफ्तगू हो। जी बिल्कुल, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को अगर हम चंद लफ्ज़ों में समोना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का मज़हर थे। अक्ल दानिश में आप कामिल थे, फ़हम व फ़रासत आप की ज़ात में लबरेज़ थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत का मुहद्दस आप हैं। मुहद्दस उस शख्सियत को कहते हैं जिसकी ज़बान से गैबी हक़ाइक़ का ज़ुहूर हो और जिसके क़ल्ब व ज़हन में इल्हामात का वरूद होता हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ बानी और अंदाज़े हुक्मरानी बतौर ख़ास सीखे। आपने जब 22 से 28 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई इस्लामी सल्तनत पर अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया तो उस वक्त आप रो रो कर फरमाया करते थे कि मैं वो उमर हूँ जिसे बकरियां और ऊँट चराने नहीं आते थे और मेरे वालिद मुझे डांटा करते थे। अल्लाह के रसूल ने मेरी ऐसी तरबियत की कि आज मैं इतनी वसी व अरीज़ इस्लामी सल्तनत पर निज़ाम कायम किए हुए हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो तारीख़ साज जुमला है। दो जुमले आपके बहुत ही मारूफ हैं। एक तो वो आप फरमाया करते थे कि तुमने कब से लोगों को ग़ुलाम बना लिया हालांकि इनकी माओं ने इन्हें आज़ाद पैदा किया है। और दूसरा आपका वो तारीख़ साज जुमला जो आज के दौर में भी तकरीबन हर पॉलिटिशियन उसे कोड करता है, काश के उसे अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लेकर भी आएँ कि हज़रत उमर फरमाया करते थे अगर फ़ुरात के किनारे बकरी भी प्यासी मर गई और बाज़ रिवायतों में है कि कुत्ता प्यासा मर गया तो उमर अल्लाह के हुजूर इसका जवाबदेह होगा। आपको अपने मुआख़ज़े की इतनी फ़िक्र थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अंदाज़े हुक्मरानी इख्तियार फरमाया वो बतौर ख़ास आज के दौर में सब के पेश नज़र रहना चाहिए, इंडिविजुअल्स के भी और ख़ुसूसन जो हमारा हुक्मरान तबका है जिनके हाथ में लोगों के राइट्स और हुकूक का इख्तियार होता है। हज़रत उमर रातों को गश्त करते, लोगों का ख्याल करते और ख़ास तौर पर जो आपने ताकतवर और कमज़ोर की तफरीक किए बग़ैर निज़ाम अदल कायम किया वो हमारे लिए रोल मॉडल है। आपने एक मरतबा बाज़ार में देखा कि एक मोटा ताज़ा और फरबा ऊँट फ़रोख्त होने के लिए खड़ा है। पूछा ये किसका है? बताया गया ये आपके साहिबजादे का है। फरमाया ये ऊँट तो आम ऊँटों से ज़्यादा मोटा ताज़ा है, कहीं ये सरकारी चरागाहों में तो नहीं चरता? अच्छा। बताया गया जी ऐसा ही है। तो हज़रत उमर ने फरमाया इसको बेचा जाए और एक आम ऊँट की जितनी कीमत है वो इसके मालिक को दी जाए और बाकी जो इजाफी कीमत वसूल होगी वो बैतुल माल में जमा करा दी जाए। ये था हज़रत उमर की नज़र में। देखिए गोया कि हज़रत उमर अपनी फैमिली के लिए सरकारी वसाइल में से कोई मुराहात नहीं लिया करते थे। हालांकि इतनी बड़ी सल्तनत के आप मालिक हैं और आपके हुक्म हर तरफ नाफिज होते हैं, लेकिन अपने बच्चों और अपनी ज़ात के लिए भी आप मुराहात लेने के हक़ में नहीं थे। और आज देखा जाए तो हुक्मरानों के बच्चे
بیوروکریٹس کے بچے بے دریغ انداز میں اس قوم کے وسائل کو یوز کر رہے ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد ہے جن کو 2 وقت کی روٹی اور پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا. ایک مرتبہ قحط آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک گھی اور شہد یوز نہیں کروں گا جب تک میری سلطنت کا عام آدمی بھی اس قحط سے نکل کر یہ یوز کرنے کے قابل نہ ہو جائے. اس قدر حضرت عمر اپنے آپ کو عام رعایا کے ساتھ شامل کرتے تھے. آپ اسی طرح گورنرز کا جب تقرر کرتے تو آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ ان کے اثاثہ جات کو لکھوا کر جمع کر دیا کرتے تھے سرکاری مکتب میں, اور جب وہ شخص فارغ ہوتا اپنا ٹینیور پورا کر لیتا تو اس کے اثاثوں کو دوبارہ ٹیلی کرتے, جو اضافہ ہوتا وہ ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے. حضرت عمر کی اسی انصاف پر مبنی حکومت کا یہ اثر تھا کہ صرف 10 سال کے اندر اسلامی سلطنت 22 سے 28 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی, جہاں دور دراز کے کسی گلی کے کنارے پر بھی نہ کسی خاتون پر دست درازی ہوتی, نہ کسی کے ساتھ نا انصافی ہوتی, ایون کہ اقلیتیں اور غیر مسلم بھی اسلام کے زیر سایہ بھرپور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. آپ کی شہادت ہوئی آج کا دن تو حضرت علی اور حضرت ابن عباس وہاں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں, دونوں ہستیوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ساری زمین کو عدل سے بھرا ہے. بلکہ حضرت علی کا وہ جملہ جو حضرت امام محمد باقر نے نقل فرمایا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ جس ہستی سے محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت عمر ہیں, اور میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ جب میں خدا کے حضور پیش ہوں تو حضرت عمر جیسا نامہ اعمال لے کر پیش ہوں. جناب والا حضرت عمر کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں, ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم پڑھیں ان کی ذات کو, ان کی سیرت کو, حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں اور پھر ان سے سبق لیں. بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.